الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین حضرات، ربیع اول کا مبارک مہینہ شروع ہے اور اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اہل بدعت کی طرف سے ایک عجیب دھما چوکڑی منائی جاتی ہے، ناچ گانا اور دیگر خرافات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے دونوں طرف سے کافی قیل و قال ہے۔ اہل حق نے بھی اپنے دلائل پیش کیے اور اہل بدعت کے جتنے بھی دلائل ہیں اس کے تسلی بخش جوابات بھی دیے۔ میں نے بھی اس حوالے سے کافی مضامین لکھے، لیکن میں یہاں ایک نئے پہلو سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ہر آدمی کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ ذرا اس پر غور و فکر کرے اور خود ہی اس سے نتیجہ اخذ کرے کہ آخر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس مہینے کے اندر، کیا یہ واقعی اسلام کی تعلیمات ہے اور کیا واقعی شریعت کی روح سے سب کچھ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں، یہ سارے کام 12 ربیع اول تاریخ پیدائش کے حوالے سے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ آیا واقعتاً حضور علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع اول کو ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ اس حوالے سے میں تفصیلات میں جانے کے بجائے اور تفصیلی حوالہ جات پیش کرنے کے بجائے میں ایک فیصلہ کن چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ویسے بھی ہمارے بریلی بھائیوں کے ہاں جو فیصلہ کن بات ہے وہ مولانا مرزا خان صاحب کی بات کی وہ لوگ مانتے ہیں، اور خود مولانا مرزا خان صاحب بریلی نے بھی وصائے شریف کے اندر لکھے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، لہذا کسی نے کیا لکھا ہے ہم اس کو ایک طرف رکھیں گے۔ آپ کے لیے حجت یہ کہ مولانا مرزا خان صاحب نے کیا لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر اس کی 26 ہے اور صفحہ نمبر 412 ہے۔ اس میں مولانا صاحب لکھتے ہیں، اگرچہ اکثر محدثین و مؤرخین کا نظریہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی، یعنی اکثر محدثین اور اکثر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت 8 تاریخ کو ہوئی ہے۔ اہل زیجات کا اسی پر اجماع ہے، اور جو فلکیات والے ریاضی دان ہیں ان کا تو اس پر اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ 8 تاریخ ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ ابن عباس و جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی مروی ہے، یعنی یہی جو قول ہے 8 تاریخ کا، یہ 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی منقول اور دیگر بھی نیچے کئی حوالے پیش کیے۔ پھر آخر میں خود اپنا وہ لکھتا ہے، یعنی اقول میں کہتا ہوں ہم نے حساب لگایا، یعنی خود کہتے ہیں میں نے خود حساب لگایا، خود تحقیق کی، تو خود تحقیق پر بھی 8 یعنی پیر کے دن ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے، یعنی اکثر محدثین ایک طرف، اکثر مورخین ایک طرف، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک طرف، اہل زیجات ایک طرف، میں نے خود جو حساب کتاب لگایا تو اس سے بھی 8 ربیع اول کی تاریخ نکلتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ مشہور ہمارے ہاں 12 ہے، لیکن ظاہر ہے ہر مشہور بات کو تو نہیں لیا جا سکتا نا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مکفر المسلمین ہے، لیکن ہمارے اہل بدعت اس بات کو نہیں لیتے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جمعہ کی اذان ثانی یہ ممبر کے سامنے امام کے سامنے دی جاتی ہے، یہی مشہور ہے ہر جگہ، بلکہ آج بھی بریلی بھائیوں کی مساجد میں اسی پر عمل ہوتا ہے، لیکن مولانا مرزا خان صاحب نے یہ نہیں مانا، بلکہ اس کے مقابلے میں کہا کہ یہ بدعت ہے، یا تو مسجد سے باہر دی جائے اذان یا مینارے کے اوپر چڑھ کے دی جائے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر بات جو مشہور ہو یا لوگوں میں عام ہو اسی کو اختیار کیا جائے۔ مولانا صاحب کہہ رہے کہ جو جمہور محدثین ہے، جمہور مورخین ہے اور تاریخ دانوں کا تو اس پر اجماع ہے، اور خود میں نے بھی دیکھیں، یہ وہ مولانا مرزا خان صاحب ہے جسے آپ سب سے بڑا فقیہ کہتے ہیں، جس کی بات آپ کے لیے آخری حجت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جو حساب نکالا تو وہ 8 ربیع اول کا حساب ہی نکلا۔ تو آپ کے بڑوں کے ہاں تو تاریخ پیدائش 8 ربیع اول ہے، جبکہ آپ یہ ساری خرافات 12 ربیع اول کو کرتے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ جیسے اللہ نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھ دیا تاکہ کہیں لوگ اس رات کو جانتے ہوئے بھی اس میں گناہ نہ کر لیں اور اللہ کا عذاب آ جائے، اسی طرح اصل جو تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تھی اس کو مخفی رکھا اور 12 کو مشہور کر دیا تاکہ جو خرافات
اس تاریخ میں ہوتی ہے، وہ اگر حضور علیہ السلام کی ولادت کے نام پر ہوتی تو اللہ کے غضب کو مزید بھڑکانا تھا اور مزید دعوت دینی تھی۔ تو جب خود آپ کے بڑے 8 ربیع الاول لکھ رہے تو یہ 12 ربیع الاول کا کیا تماشا ہمارے یہاں نکالا گیا؟ لہذا سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کریں کہ بالفرض ایسا کوئی دن ہے بھی یا ایسا کوئی دن منانا بھی ہے بالفرض تو وہ 12 نہیں 8 ہے، نہیں تو آپ سب کے سب فاسق اور فاجر ہیں۔ اس لیے کہ مولا مزا خان صاحب کی کتابوں سے جو چیز ظاہر ہے اور ثابت ہے وہ 8 ربیع الاول کی ہے، وہ 12 ربیع الاول کی نہیں ہے۔ ایک بات تو آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ دوسری بات، آج اس میلاد شریف کو سب سے بڑی عید کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے حوالے بھی ہیں جس پہ مروجہ میلاد کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے، ایسے حوالے بھی ہیں جس میں میلاد نہ منانے والے کو میلاد نہ منانے والوں کو گستاخ رسول کہا گیا، ایسے حوالہ جات بھی ہمارے پاس ہے۔ اور جی اس پر بڑے دلائل دیے جاتے ہیں کہ میلاد جی قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی کیا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے چند حوالے نقل کرتا ہوں کہ واقعتاً یہ میلاد کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں تھا، جس کے بغیر آج اگر کوئی میلاد نہ مانے تو بقول ان کے وہابی ہے، کافر ہے، گستاخ، حضور کے میلاد سے جلنے والے، جو عیدوں کی عید ہے، جو ایمان کا حصہ ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک آدمی کتنا گنہگار، کتنا فاسق، کتنا بدکار کیوں نہ ہو، لیکن وہ میلاد منا رہے تو اس سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا صحابہ کرام یا حضور علیہ السلام، سب سے پہلا حوالہ انوار ساطعہ، یہ مولانا عبدالسمیع رامپوری صاحب کی کتاب ہے، کئی بریلی اکابر کی تقاریض ہے اور یہ ان کی مسترد ترین کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 267 پر صاف اور واضح لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام تو چھوڑیں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی میلاد کا کوئی تصور اور میلاد کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ ایک پہلا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح جال حق کے اندر جو ہمارے بریلی بھائیوں کے حکیم الامت ہے، ان کی مشہور کتاب ہے جال حق، اس کا صفحہ نمبر 243 ہے۔ اس میں بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں سے کسی میں بھی نہ تھا، بالکل واضح اور کلیئر بات لکھی ہے۔ مزید بات یہ ان کے شیخ الحدیث و تفسیر ہے فیض احمد اویسی صاحب، ان کی غوث العباد ایک کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 49 ہے، اس میں بھی دو ٹوک اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے زمانے میں جہاد میں مصروف ہوتے تھے، وہ جہاد کرتے تھے، میلاد نہیں کرتے تھے، میلاد سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس طرح کے کئی دیگر حوالے ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، بہرحال حوالے دیگر بھی کئی پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان حوالہ جات سے صاف اور صریح طور پر ثابت ہوا کہ یہ میلاد نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا، اور نہ تابعین اور نہ تبع تابعین نے۔ اب ہم خود اپنے بریلی بھائیوں کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں وہ لوگ۔ یہ آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہوگی، اس کا صفحہ نمبر 309 ہے اور 310 ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جن کو مولانا عبدالحکیم شرف قادری مورخ بریلویت، انہوں نے اپنے اکابر تذکرہ اکابر اہل سنت میں اپنے اکابر میں تسلیم کیا ہے۔ مولانا کرم الدین دبیر صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے بریلی بھائیوں کے بھی بزرگوں میں سے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یعنی اپنے رافضی جو حضرات ان پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہم شیعہ بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ تعزیہ مرثیہ خوانی کا شروع کسی پیغمبر یا امام سے ہوا؟ اگر کسی نبی یا امام یا صحابی سے اس کی ابتدا ثابت نہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ سب کچھ بدعت محرمہ سے ہے۔ یعنی اے ہمارے شیعوں، تم یہ جو تعزیہ نکالتے ہو، مرثیہ خوانی کرتے ہو 10 محرم الحرام کو، کیا یہ کسی پیغمبر سے ثابت ہے؟ کیا کسی صحابی سے ثابت ہے؟ یا جسے تم امام مانتے ہو، جیسے ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کو امام مانتے ہیں، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، تو کیا ایسے کسی مجتہد کسی امام سے ثابت ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو یہ ایسی بدعت ہے جو حرام بدعت ہے۔ یہی سوال ہم یہاں آپ سے کرتے ہیں۔ جب آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ مروجہ میلاد نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ کسی امام سے، نہ امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، نہ امام مالک سے ثابت ہے، نہ امام شافعی سے ثابت ہے، نہ امام احمد بن حنبل سے ثابت ہے، حتیٰ کہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ مولانا مزا خان صاحب بریلی نے بھی 12 ربیع الاول کو نہ جھنڈیاں لگائی ہیں، نہ جلوس نکالا ہے، نہ کیک کاٹیں۔ یہ جس طریقے پر آج منایا جاتا ہے اس طریقے پر مولانا مزا خان صاحب نے بھی نہیں منایا 12 ربیع الاول کو۔ تو خود آپ کے بزرگ کے فتوے کی روح سے اور بدعت کی جو تعریف انہوں نے کی ہے اس کی روح سے یہ بدعت بنتا ہے۔
تو اس لیے خدا را اس بدعت محرمہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے زمانے میں نہیں تھی، عجیب بات بتاؤں کہ ہندوستان میں تو اس کا وجود صدیوں تک نہیں تھا، 1400 سال تک اس کا کوئی وجود ہی ہندوستان کے اندر نہیں تھا۔ ہندوستان میں 12 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے یہ 12 وفات کے طور پر منائی جاتی تھی، یعنی یوم پیدائش کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کو ہمارے پشتوں میں آج بھی اس کو واراپوت کا مہینہ کہتے ہیں، یعنی وفات کا مہینہ، وفات کے مہینے سے جانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے بریلی بزرگوں میں سے نور بخش توکلی تذکرہ کابر اہل سنت میں بھی بات لکھی ہوئی ہے اور عظمتوں کے پاسبان میں بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے انگریزوں سے درخواست کی کہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے اسے وفات کی جگہ سرکاری کاغذات میں جشن کے نام سے لکھا جائے، تو انگریزوں نے پھر 12 ربیع الاول کو بجائے 12 وفات کے جشن عید میلاد النبی کا نام دیا۔ اب یہاں میں گزارش کروں گا، ہمارے جو بریلی مناظرین ہیں وہ اہل حدیث ساتھیوں کو تانا دیتے کہ تم نے حکومت انگریزیہ سے اپنا نام اہل حدیث رجسٹر کروایا تو تم وکٹوری اہل حدیث ہو، تم نے انگریز کو درخواست دی تھی کہ ہمیں لوگ وہابی کہتے ہیں لہذا سرکاری کاغذات میں ہمارا نام اہل حدیث لکھوا دیا جائے، آج بھی تانا دیتے ہو، تو آپ کی میلاد کو بھی انگریز نے جشن کا نام دیا، تو پھر اسے دین اسلام کا جشن عید میلاد النبی تو نہیں کہہ سکتے، ناراض نہ ہو، ہم آپ کی اصولوں پر جواب واپس کر رہے ہیں، اسے وکٹوری جشن ضرور کہا جا سکتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کا مقرر کردہ دن، ملکہ وکٹوریہ کا مقرر کردہ جشن تو کہا جا سکتا ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ چیز نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، یہ میرے پاس جو ہے یہ رسائل میلاد محبوب نامی کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر یہ جو اپنا میلاد ہے یہ کس نے ایجاد کیا، یعنی یہ نہیں کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین 14 صدیوں میں اس کا وجود نہیں تھا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے حضرت، یہ صفحہ نمبر 327 ہے، حضرت شاہ سلیمان پھلواری نے میلاد النبی کی مجالس شروع کی تو ان کے بعد سید ممتاز علی نے خواتین کے مشہور مجلہ تہذیب نسواں کے 25 دسمبر 1909 کے شمارے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ منانے کی تجویز پیش کی۔ تو عید میلاد النبی منانے کی تجویز نہ رسول اللہ نے پیش کی ہے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ نے، بلکہ 1909 میں ایک خاتون اس نے اپنے رسالے میں اس کی تجویز پیش کی۔ تو 1400 سال بعد جس دن کو منانے کی تجویز ایک خاتون پیش کرے اس کا دین سے کتنا تعلق ہوگا، ایمان سے کتنا تعلق ہوگا، یہ سب اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلتے رہے اور اس کے صفحہ نمبر 329 پہ بھی لکھا اسی کتاب کے کہ نور بخش توکلی صاحب نے ماہنامہ ضیاء حرم عید میلاد النبی نومبر دسمبر 1979 لاہور کے حوالے سے لکھا ہے کہ توکل شاہ کے حوالے ہی سے انگریز نے اس تاریخ کو 12 وفات کی جگہ 12 میلاد قرار دیا۔ اچھا جی، اس صفحہ نمبر 345 پر، یہ تو ہندوستان کی بات ہوئی نا، صفحہ نمبر 345 پر عنوان ہے علاقہ پنجاب میں میلاد النبی کا آغاز۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حضور نے کوئی صحابی بھیجا ہوگا، اس نے میلاد منایا ہوگا، کوئی تابعی آیا ہوگا، کوئی امام آیا ہوگا، نہیں 1926 میں شہر لاہور کے بعض علماء نے عامت المسلمین کے نام اپیل جاری کی کہ گو 12 ربیع الاول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے، لیکن یہ حضور سرور کائنات کی تاریخ پیدائش بھی ہے، اس لیے یہ دن لطف و مسرت میں گزارنا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس دن آپ کے والد صاحب فوت ہوئے، ایمان سے بتائیں، اس دن آپ ناچ گانا کریں گے یا دل پر غم جاری ہوگا؟ یہ ہر آدمی خود فیصلہ کر لے۔ گستاخی کی انتہا ہے کہ ایک دن کو مانتے بھی ہو۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا حضور کے فراق میں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، شہر چھوڑ دیا، کہتے تھے مدینے میں ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے، اور یہاں ان عاشقوں کا یہ حال ہے کہ جس دن کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس دن ہی کو جشن کا نام بنا دیا۔ میں آگے حوالہ دوں گا کہ جس کے آنے کی خوشی منائی جاتی ہے اس کے جانے کا غم بھی منایا جاتا ہے۔ میں آگے آپ ہی کا حوالہ دوں گا، آپ بے غم رہے۔ تو حافظ معراج صاحب نے پھر سید دیدار علی شاہ صاحب نے ان کے مولوی، اور ان سے 1930 میں پنجاب کے اندر سب سے پہلے میلاد کا جلوس نکالا اور میلاد منائی۔ تو میرے بھائی یہ مذہب رسول اللہ کے مذہب کا مسئلہ نہیں ہے میلاد منائی، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے لاہور میں کب نکلا، اچھا پاکستان میں کب یہ آیا۔
آپ سمجھ رہے کہ پھر وہی بات کہ شاید کوئی صحابی آیا ہوگا سندھ کے دروازے سے اسلام کے ساتھ میلاد بھی لایا ہوگا. نہیں جی، یہ صفحہ نمبر 353 پہ لکھا ہے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس 1948 میں شروع ہوا. یعنی میلاد کی عمر اتنی ہے کہ جتنی پاکستان کی ہے، بلکہ 1 سال چھوٹا ہے پاکستان سے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے. 1948 میں شروع ہوا اور یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان اس کو شروع کیا اور وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ بتائیں جس کا تعلق نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اجماع میں، نہ قیاس میں، 1400 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا. اور عورتوں نے اور مردوں نے اور عام لوگوں نے جن کے نہ دین کا پتہ ہے نہ ایمان کا پتہ ہے، انہوں نے اسے شروع کیا. افسوس کی بات ہے آج اگر ایک مذہب والے مرثیے پڑھے، آج اگر ایک مذہب والے گھوڑے نکالے، جلوس نکالے، تعزیے نکالے، آپ کو اس پہ اعتراض ہے کہ یہ دین کے اندر تحریف ہے، اس کا دین سے کوئی وہ بھی تو قصے کہانیوں کی بنیاد پر سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو یہی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا کام دین کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا کام عشق کیسے نہیں ہو سکتا؟ جس کام سے، جس ڈھول ڈمکے، ناچ گانے، خرافات سے اسلام کی 14 صدیاں محفوظ ہیں. کوئی تصور نہیں تھا پاکستان میں 1948 میں کام آئے. آپ خود فیصلہ کریں اس کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہو سکتا ہے. اس کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. یہ 2 باتیں. تیسری بات، مولانا نصیر سیالوی صاحب ہمارے بریلی بھائیوں کے بہت مستند آدمی ہیں. ان کی کتاب عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ حصہ اول یعنی جلد اول صفحہ نمبر 193، وہ لکھتے ہیں یہ بات عقل سے ماورا ہے کہ دین کی اتنی اہم چیز کے بارے میں نبی علیہ السلام اور صحابہ و تابعین توجہ نہ کریں اور 14ویں صدی کے ایک عالم توجہ کرے. تو اگر میلاد اتنا اہم چیز ہوتا کہ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے، جو نہیں منا رہا وہ عاشق ہی نہیں ہے. یہ اگر اتنی اہم چیز ہوتی سب سے پہلے رسول اللہ اس کی طرف توجہ کرتے، صحابہ تابعین توجہ کرتے. لیکن 1400 سال تک تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی. اور ایک عورت کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ جی میلاد کا جلوس نکالنا چاہیے. ملکہ وکٹوریہ کہتی ہے کہ جی اس دن کو جشن کے طور پر منانا چاہیے. جس دن کو انگریزوں نے مقرر کیا ہو اس دن میں برکتیں کتنی ہوں گی، اس دن میں خیر خواہی کتنی ہوگی، اس کا فیصلہ آپ خود کر لے. اس حوالے کے روح سے پتہ چلا کہ اس جشن کی کوئی اہمیت اسلام میں دین اسلام کے اندر نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے خیر القرون صحابہ تابعین رسول اللہ کا زمانے میں اس کو کیا جاتا. چوتھی بات، دیکھیں شریعت کے ایک اصول اور قاعدہ ہے. ایک چیز مباح یا مستحب ہو، اگر لوگ اس سے سنت اور ضروری سمجھنے لگ جائے، وہ اگر جائز بھی ہو مستحب بھی ہو، وہ چیز بدعت بن جاتی ہے. اب آپ دیکھیں یہی جو میلاد مروجہ میلاد شریف ہے، اس کو مولانا احمد خان صاحب نے اپنی کتاب الامن والعلا صفحہ نمبر 150 پر جناب جی اس کو مباح لکھا ہے. یعنی اس کی زیادہ سے زیادہ جو حکم ہے وہ مباح ہے، مباح سے بڑھ کر نہیں ہے. اس کے علاوہ مفتی احمد یار گجراتی صاحب نے اس کو جا الحق کے اندر، جا الحق صفحہ نمبر مولانا احمد خان سے نے مباح لکھا. اب مفتی احمد یار گجرات نے جال حق صفحہ نمبر 231 میں سے مستحب لکھ دیا، مباح سے مستحب کی طرف آگے. اب آگے چلتے چلے جائیں. اسی مفتی احمد یار گجراتی صاحب نے جال حق کے صفحہ نمبر 233 میں میلاد کو سنت ملائکہ کا کہ یہ ملائکہ کی سنت ہے. آگے چلتے چلے جائیں. اسی جا الحق کے صفحہ نمبر 232 میں اس میلاد کو اللہ کی سنت کا کہ یہ اللہ کی سنت ہے. اسی طرح صفحہ نمبر 234 پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب دیکھیں پہلا درجہ مباح کا تھا، یہ بڑی عام بات ہے. پھر مباح سے اوپر چلا گیا مستحب، پھر مستحب سے سنت اللہ، سنت رسول، سنت ملائکہ کی طرف چلا گیا. یعنی ایک مباح چیز کو سنت تک کا درجہ دے دی گیا. پھر یہیں پر بریک نہیں ماری گئی، آگے چلتے چلے جائے. یہ ان کی کتاب ہے انوار آفتاب صداقت. اس پر قریباً مولانا احمد خان صاحب بریلی سمیت 35 بریلی مشائخ و علماء کی تقاریر ہیں. اس کا جو پرانا ایڈیشن ہے اس کے صفحہ نمبر 353 پر لکھا ہے کہ اس زمانے میں میلاد فرض کفایہ ہو گیا، وہ واجب سے بھی اوپر چلا گیا. حکم مباح تھا، مباح سے مستحب، مستحب سے سنت، سنت سے واجب، اور اب فرض کے حد تک چلا گیا. تو ہم نے پہلے یہ اصول آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایک چیز جو صرف مباح اور مستحب ہوتی ہے، اگر اسے لوگ ضروری سمجھنے لگ جائے تو وہ خود بخود مکروہ اور بدعت ہو جاتی ہے. اس پر چند حوالے ذرا ملاحظہ فرمائیں. البدائع والثناء فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 273 ہے.
وطر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھے، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور تیسرے میں قل ولو احد پڑھے. لیکن فرماتے ہیں اتباعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان حسنا لیکن لا یواظب علیک لا یظنہ الجہال حتما. لیکن یہ ہمیشہ نہ کرے، اس پر ہمیشہ پابندی نہ رکھے، کئی جاہل لوگ اس کو فرض اور ضروری نہ سمجھنے لگ جائے، ایسا نہ کرے. تو دیکھو ایک کام کو اگر جاہل لوگ ضروری، عوام ضروری سمجھنے لگ جائے، اس چیز کو چھوڑنا ہوگا. دوسرا والا در مختار کا ہے وسجدۃ الشکر مستحبۃ بہ یفتى لکنها تکرہ بعد الصلاۃ لان الجہلۃ یعتقدونها سنۃ او واجبۃ وکل مباح یؤدی الیہ فمکروہ. سجدہ شکر جائز آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ نماز کے بعد نہ کیا جائے. کہیں لوگ اس کو سنت اور واجب نہ سمجھ لیں، اور ہر وہ مباح اور مستحب کام جسے لوگ سنت اور واجب سمجھنے لگ جائے اسے وہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ مکروہ ہو جاتا ہے. علامہ شامی اس پہ لکھتے ہیں فمکروہ لأن الجہال یعتقدونها سنتا او واجبتا وکل مباح یؤدی الیہ فمکروہ. یہ شامی کے اندر، شامی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 120 ہے، کہ ہر وہ کام جو مستحب اور مباح ہو لیکن عوام اس کو سنت یا واجب سمجھنے لگ جائے وہ کام مکروہ ہو جاتا ہے، واجب و ترک ہو جاتا ہے. اسی طرح فتاوی الامگیری جو قریباً 500 فقہ احناف کا فتویٰ ہے، اس میں لکھے وَأَمَّا إِذَا سَجَدَ بِغَيْرِ سَبَبٍ فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَلَا مَكْرُوهٍ وَمَا يَفْعَلُ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ مَكْرُوهٌ لِأَنَّ الْجُهَالَ يَعْتَقِدُونَهَا سُنَّةً أَوْ وَاجِبَةً وَكُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّي إِلَيْهِ فَمَكْرُوهٌ هَكَذَا فِي الزَّاهِدِينَ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196. یعنی نماز کے بعد سجدہ شکر اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، کر سکتا ہے، لیکن کرے نہ. کیوں کہ لوگ اس کو کوئی ضروری نہ سمجھنے لگ جائے، اور ہر وہ چیز جو مستحب یا مباح ہوتی ہے جب اسے واجب یا سنت سمجھنے لگا جائے تو وہ چیز وہ مکروہ ہو جاتی ہے. نہیں بدعت، علامہ شامی نے مکروہ بدعت ایک ہی چیز لکھا ہے کہ بدعت بھی مکروہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو ہم نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے کہ عوام تو چھوڑے، ان کے علماء نے اس مباح اور مستحب کام کو سنت اور واجب کہنا شروع کر دیا، اور عوام تو معذرہ فرض سے آگر ایمان کا حصہ بنا رہی ہے. یعنی ان کے نزدیک تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہو چکا ہے. ہر وہ کام جسے عوام ضروری سمجھے وہ بدعت ہو جاتا ہے. تو بالفرض اگر یہ مروجہ جشن کہیں ثابت ہوتا بھی بالفرض، جس کا کوئی امکان نہیں ہے، تب بھی چونکہ آج اس کو ضروری، واجب، فرض بلکہ عقیدے کا مسئلہ بنا لیا گیا، لہذا اس کا کرنا ہر حال میں مکروہ، گناہ، بدعت ہے اور واجب الترک ہے. ان حوالوں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھے. ہمارے بریلی بھائی کہتے ہیں ہم تھوڑی کرتے، تو عوام ہے، یہ تو جاہل عوام ہے، ہم خود ان کو منع کرتے، ان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. آپ ان فتاوی میں دیکھیں عوام ہی کا خیال رکھتے ہوئے فتویٰ دے رہے، علماء نہیں. اگر عوام اس کام کو ضروری سمجھے گا تو چھوڑا جائے گا. یہ نہیں کہ علماء ضرور سمجھیں گے یا علماء الٹے کام کریں گے پھر چھوڑیں گے. عوام کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اگر عوام وہ کام الٹا کر لے گی تو چھوڑ دیا جائے گا. تو مولوی صاحب آپ بے شک نہیں کر رہے ہیں اور بے شک نہ کرتے ہوں، لیکن چونکہ عوام ناچ گانے بھی کرتی ہے، ڈول ڈمکا بھی کرتی ہے، خرافات کرتی ہے، بے پردگی کرتی ہے، فحاشی کرتی ہے. ہر آدمی 12 ربیع کو جا کر دیکھ لے، ویڈیوز پوری دنیا نے دیکھ چکے، اور ہر سال نئی نئی ویڈیوز، نئی نئی خرافات آتی ہے. اس سال بھی آپ اپنے علاقے میں نکلے، آپ وہ ساری خرافات خود دیکھ لیں گے. تو چونکہ علماء بالفرض نہ کرتے ہوں، آپ بالفرض کوئی خرافات نہ کرتے ہو، لیکن چونکہ عوام ان خرافات میں اب مشغول ہو گئی، لہذا ہر حال میں کام ناجائز، حرام، مکروہ، بدعت ہوگا، اسے چھوڑا جائے گا. ہم نے پہلے کہا تھا کہ، اور مولانا مرزا خان صاحب نے بھی فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 کے اندر لکھا ہے، اور ملفوظات میں بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ، 5ویں بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع اول ہے. اب 12 ربیع اول تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن ہم مان لیں کہ تاریخ پیدائش بھی 12 ربیع اول ہے اور تاریخ وفات بھی یہی ہے جو مولانا مرزا خان صاحب نے لکھی 12 ربیع اول ہے. تو آپ کے مفتی احمد یار گجراتی صاحب لکھتے ہیں کہ جس کی آمد پر خوشی کرنا بہتر، اس کے وداع پر اظہار غم بھی ثواب ہے. تفسیر نعیمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209. یعنی جس کے آنے پر خوشی ہوتی ہے، اس کے جانے پر غم کرنا، غمگین ہونا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو 12 ربیع اول کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور آپ اسی کی خوشی منا رہے ہیں، تو اسی تاریخ کو آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، لہذا اس کا غم منانا بھی آپ کے مفتی کے اصول سے ثواب کا کام، جو آپ نہیں کرتے. چھٹی بات ایک اور قاعدہ ذرا یہاں سن لیں. یہ قاعدہ مفتی احمد یار گجراتی صاحب کا لکھا ہوا ہے. مفتی احمد یار گجراتی جو ہمارے بریلی بھائیوں کا حکیم الامت ہے، انہوں نے اپنی تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 758 کے اندر لکھا ہے
ایک یہ کہ اگر غیر ضروری عبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. ایک عبادت ضروری نہیں ہے, شریعت نے اس کو حکم نہیں دیا, اب اس کے کرنے سے ایسا فساد برپا ہو رہا ہے کہ وہ فساد ہم سے ختم نہیں ہو سکتا, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہی بات دیدار علی شاہ جو بریلی حضرت کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کی کتاب ہے رسول الکلام, یہ شامل ہے رسائل میلاد محبوب, اس کے صفحہ نمبر 132 پر بھی اسی قاعدے کو لکھا ہے کہ اگر ایک جائز کام ہو لیکن اس جائز کام کے کرنے سے ایسے مفاسد اور ایسی برائیاں پیدا ہو جائے کہ ان برائیوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے تو اس جائز کام کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اس میلاد کو اگر ہم بالفرض جائز بھی مان لیں, اب اس میں وہ خرافات آ چکی ہیں کہ خود آج ہمارے بریلی بھائی اس کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلی حضرات کے مدرسے کے مفتی اعظم یعنی ان کے مسلک کے مفتی اعظم ہیں, ان کے مدرسے کے مفتی صابر حسین نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصلاح طلب پہلو کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے کہ میلاد کے نام پر کیا کیا خرافات کی جاتی ہے. الیاس قادری صاحب کے بیانات آ چکے, اور اس کے علاوہ دیگر خطیبوں کے مفتی اکمل قادری کے بیانات آ چکے کہ ہمارے یعنی اتنی خرافات ہو چکی ہیں کہ خود بریلی حضرات بھی ابھی بیزار ہو چکے کہ ہماری عوام کیا کیا کر رہی ہے. میں بطور مثال صرف ایک حوالہ جو بریلی بھائیوں کے شیخ الحدیث ہیں اور مستند ترین آدمی ہیں غلام رسول سیدی صاحب مولانا, جو کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے, اب وفات پا چکے. ان کی شرح صحیح مسلم ہے, اس کی جلد نمبر 3 ہے. یہ صرف ایک حوالہ میں کتاب ہی دے رہا ہوں ورنہ ہر آدمی روڈ پہ نکل کر یہ خرافات دیکھ سکتا ہے. اس کا صفحہ نمبر 170 ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ اس میلاد کے نام پر کیا کیا خرافات کی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شہروں میں عید میلاد کے جلوس کے تقدس کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے. جلوس تنگ راستوں سے گزرتا ہے اور مکانوں کی کھڑکیوں اور بالکونیوں سے نوجوان لڑکیاں اور عورتیں شرکائے جلوس پر پھل وغیرہ پھینکتی ہیں, شاید اصال ثواب کی نیت سے الیاذ باللہ. اور باش نوجوان فحش حرکتیں کرتے ہیں. جلوس میں مختلف گاڑیوں پر فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور نوجوان لڑکے فلمی گانوں کی دھنوں پر ناچتے ہیں اور نماز کے اوقات میں جلوس چلتا رہتا ہے. مساجد کے آگے سے گزرتا ہے اور نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا. اس قسم کے جلوس میلاد النبی کے تقدس پر بدنما داغ ہیں. تو یہ ایک حوالہ میں نے دیا, باقی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو قاعدہ ہمارے پاس آپ کی کتابوں سے یہ آیا کہ وہ غیر ضروری کام, وہ غیر ضروری عبادت جس کا کرنا ضروری نہیں ہے, اگر وہ ایسی برائیوں کا سبب بن رہی ہو کہ جو ہم سے ختم نہیں ہو سکا تو اس عبادت کو چھوڑا جائے گا. تو بالفرض یہ مروجہ جشن میلاد ثابت بھی ہوتا, یہ کوئی ضروری عبادت نہیں ہے. تو اب اس میں اتنے مفاسد آ چکے ہیں کہ خود بریلی حضرات رو رہے ہیں, وہ خود ختم کرنا چاہ رہے لیکن ان کے ہاتھوں سے ختم نہیں ہو رہا. لہذا اس قاعدے کی روح سے بھی اس چیز کو ہر حال میں چھوڑا جائے گا, ہر حال میں ترک کیا جائے گا. یہاں ایک اعتراض کر سکتا ہے کوئی کہ جی خرافات تو نکاح کے اندر بھی ہوتی ہیں, اور یہ سوال ہمارے پاس آیا بھی. آپ کہتے ہیں کہ میلاد میں خرافات ہے کہ تبھی میلاد کو چھوڑ دو, تو خرافات تو نکاح میں بھی ہوتی ہے. نکاح میں لوگ ناچ گانے نہیں کرتے, نکاح میں لوگ دم توپ نہیں کرتے, تو پھر نکاح کو بھی چھوڑ دو. وہ اللہ کے بندے, وہاں غیر ضروری کی قید لگائی آپ کے مولوی نے کہ عبادت غیر ضروری ہو, اس میں خرافات ختم نہ ہو رہی ہو تو عبادت کو چھوڑا جائے گا. جبکہ نکاح ضروری ہے, وہ تو نبی کی سنت ہے, وہ تو ضروری ہے, وہ تو کرنا ہے. لہذا جو ضروری عبادت ہے جس کا حکم قرآن و حدیث کے اندر ہے, جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس میں اگر خرافات آ جائے تو عبادت کو نہیں چھوڑا جائے گا, خرافات کو ختم کیا جائے گا. لیکن غیر ضروری عبادت کے اندر اگر خرافات آ جائے اور وہ خرافات ختم نہ ہو تو عبادت کو بھی چھوڑا جائے گا, اس لیے کہ عبادت ضروری نہیں ہے اور اس کا کرنا فساد کا ذریعہ بن رہا ہے. لہذا فساد کی جڑی کو ختم کر دیا جائے گا. لہذا نکاح پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. ساتویں بات, اس میلاد کے اندر روڈ بلاک کیے جاتے ہیں اور پورے ملک کو بند کر دیا جاتا ہے. اربوں خربوں روپے کے سیکیورٹی کے نام پر فنڈ جاری کیے جاتے ہیں. حالانکہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے مفتی صابر حسین صاحب کی کتاب ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصلاح طلب پہلو, اس کے صفحہ نمبر 100 پر واضح طور پر لکھا ہے کہ جب راستے کا حق معطل نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میلاد شریف کی محفل کی اس کے لیے اس کی اجازت دے دی جائے. یعنی اگر آپ نے روڈ پر محفل کرنی ہے یا روڈ پہ جلوس نکالنا ہے یا گلی میں جلوس نکالنا ہے, اس میں سب کا حق ہے, اس کو نماز کے لیے بھی بند نہیں کیا جا سکتا, تو محفل میلاد کے لیے بھی اس کو بند کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ کیسے
حالانکہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نماز کی ادائیگی میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، پھر بھی اس سے روکا گیا، جبکہ میلاد شریف کے انعقاد کے لیے صبح ہی سے سڑکوں اور راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لہذا اس معاملے میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں یہ آپ کے اپنے مولوی کہہ رہے کہ ہمارے اس میلاد کے اندر سڑکوں کو، روڈوں کو صبح سے بند کر دیا جاتا ہے اور سارے مسلمانوں کا حق مارا جاتا ہے، یہ جائز نہیں۔ یہی بات آپ کے مولانا مرزا خان صاحب نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 95 پہ لکھی ہے کہ روڈ پہ میلاد شریف کیا جائے تو روڈ کو بند کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ایک غیر شرعی کام جو اس کے اندر ہے، اور اس پر آپ دیکھ لیں کہ آیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آگے ایک اور مسئلہ، ہمارے جو بریلوی حضرت کے مناظرین ہیں وہ ذرا ہوشیار ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی میلاد کو ہم مستحب سمجھتے ہیں، یہ مستحب ہے، مستحب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ ہم نے کہا کہ یہ بھی جھوٹ ہے، ان کے لوگوں نے فرض کفایہ بنایا ہوا ہے، لیکن بالفرض ہم اس کو مستحب مان لیں تب بھی میلاد مستحب بھی نہیں ہے، مستحب کی تعریف بھی اس پر صادق نہیں آتی۔ کیوں کہ دیدار علی صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ، اس کا بھی میں نے حوالہ دیا، صفحہ نمبر 69 پر مستحب کی بڑی زبردست تعریف کرتے ہیں۔ وہ مستحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مستحب وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑا ہو، اور جس کو سلف نے دوست رکھا ہو، یعنی سلف نے اس کو پسند کیا ہو، جس کو کبھی نبی نے کیا ہو کبھی چھوڑا ہو اور سلف اسلاف نے اس کو پسند کیا ہو۔ اب اسلاف کسے کہتے ہیں؟ اسی صفحے پہ لکھتے ہیں لغت میں سلف ان کو کہتے ہیں جو پہلے گزر گئے، اور شریعت میں ان کو جن کے مذہب کی تقلید کی جاتی ہے، مثل ابی حنیفہ تھا اور ان کے تمام شاگردوں کی، ایسی تمام اصحاب مذہب۔ یعنی مستحب وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ نے کیا ہو کبھی چھوڑ دیا ہو، یا چاروں ائمہ یا ان کے شاگردوں، خاص کر شاگردوں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے کیا ہو۔ تو اب اگر یہ میلاد مستحب ہے بقول آپ کے، تو ہمارا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ ثابت کریں کہ 12 ربیع اول کو یہ جو خرافات کی جاتی ہے، یہ چلو آپ جو کچھ کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو، یا امام ابو حنیفہ نے کبھی کیا ہو، یا امام مالک نے کبھی کیا ہو، یا امام احمد بن حنبل نے کبھی کیا ہو، یا امام شافعی نے کبھی کیا ہو، یا ان کے شاگردوں نے کبھی کیا ہو۔ جب نہیں کیا اور تر قیامت تک اس کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا کہ نہیں کیا، تو پھر آپ کے اصول سے مستحب تو نہیں ہو سکتا، بدعت ضرور ہو سکتا ہے، لہذا اس کو مستحب کہنا بھی درست نہیں ہے۔ نویں بات، بعض لوگ کہتے جی آپ بھی تو چلہ چارما لگاتے، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ بھی تو صحابہ نے نہیں کیا، تو یہ بدعت کیوں ہے؟ دیکھیں سمجھے ذرا مسئلے کو تھوڑا سمجھے، اس پہ بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ ایک ہے دین کے اندر کوئی عبادت، ایک ہے دین کا کوئی عمل، اور ایک ہے عبادت کے لیے کوئی ذرائع استعمال کرنا۔ ذرائع نت سے نہیں ہو سکتے، ذرائع کے لیے یہ شرط نہیں کہ رسول اللہ نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو۔ بدعت معذرت دین کے لیے شرط ہے، عبادت کے لیے شرط ہے کہ یا رسول اللہ نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو اور خیر قرون میں وہ ہو۔ اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، دین کی اس عبادت اور مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع کو مختلف کرنا یا کرنا وہ بدعت نہیں ہے، ذرائع میں بدعت نہیں ہے۔ مثلا جب تک وہ شرط کے مسلمات سے نہ ٹکراتی ہو۔ مثلا آذان ایک عبادت ہے، دین کا مسئلہ ہے، اس کو رسول اللہ نے جیسے بتلایا، صحابہ نے جیسے کیا، ہم ویسے ہی کریں گے، لیکن اس آذان کو ادا کرنے کے لیے اگر ہم ذرائع استعمال کریں مختلف تو وہ بدعت نہیں ہوگا۔ حضور کے زمانے میں منارہ ہوتا تھا، اونچی آواز والا ہوتا تھا، آج کے زمانے میں سپیکر ہے، لیکن اس آذان کے اندر اگر آپ اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ داخل کریں گے، اس کو بگاڑیں گے، وہ بدعت ہو جائے گا۔ تو اصل دین تو ہے، دین اصل چیز مسئلہ ہے دین کی بات پہنچانا، یہ اصل ہے، یہ ضروری ہے، یہ ہم میں سارا آدمی کرے گا۔ جبکہ چلہ چارما اس کے لیے ذرائع ہیں، ذرائع آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ حج کرنا ہے، حج کے لیے اگر آپ کشتی پہ جا سکتے تو بھی ٹھیک ہے، وہ ذرائع، حج کے لیے جہاز پہ جا سکتے وہ بھی ٹھیک ہے، حج کے لیے اونٹ کو اختیار کر سکتے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ذرائع آپ کوئی بھی استعمال کریں، وہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین اگر رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو وہ آج کریں گے تو وہ مسئلہ ہے۔ یہ بالکل عوامی انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ تو ہمارا چلہ چارما یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین کے ایک مسئلے کو ادا کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے میرا اپنا 40 چلہ نہیں لگا، میرا اپنے کوئی 4 ماہ نہیں لگے، میرا کوئی اپنا سال نہیں لگا، زیادہ 2-3 سے روزے لگے اور کچھ 3-4 دفعہ شب جمعہ پر گیا ہوں، لیکن کسی میرے ہم مسلک میں جرت نہیں ہے کہ مجھے دین کا منکر کہہ دے،
مجھے تبلیغ کا منکر کہہ دے یا مجھے گمراہ کہہ دے یا مجھے دین کا کام نہ کرنے والا کہہ دے، جبکہ آپ کے ہاں تو میلاد منانا مستقل دین ہے، اس کو نہ کرنے والے گستاخ ہے، اس کو نہ کرنے والے وہابی ہیں۔ تو مسئلے کو سمجھے اور ذریعے کو سمجھے۔ ہمارا چلہ 40واں دین نہیں ہے۔ اگر ہم چلے 40ویں کو دین سمجھے، کسی کو کہے کہ جو چلہ نہیں لگاتا، جو 40واں نہیں لگاتا وہ کافر ہے، وہ وہابی ہے، پھر آپ کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو بطور ذریعے کے طور پر لیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں اصل چیز دین کا علم حاصل کرنا ہے، وہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا، لیکن اس کے لیے آپ ذرائع مختلف استعمال کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کی مجلس ہوتی تھی، آج کے زمانے میں مدارس ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کی صحبت ہوتی تھی، آج کے زمانے میں حدیث کی کتابیں۔ تو یہ ذرائع کا اختلاف ہے، ذرائع کے لیے رسول اللہ کو چیز کو اختیار کرنا شرط نہیں ہے۔ 10ویں بات، ایک اعتراض یہ بھی بہت کیا جاتا ہے، خاص کر ہمارے الیاس قادری صاحب کے حوالے سے، کہ جی رسول اللہ نے تو جہاز میں بھی سفر نہیں کیا، رسول اللہ نے تو پنکھے بھی استعمال نہیں کیے، رسول اللہ نے تو قورمہ اور بریانی، یہ میں نے خود سنا قورمہ اور بریانی بھی نہیں کھائی ہے۔ بھوکے سے پوچھو 2 اور 2 4 کتنے ہو، کہیں گے 4 روٹیاں، 2 اور 2 کتنے ہو، کہیں گے 4 روٹیاں، وہ 4 جواب نہیں گا، 4 روٹیاں کہے گا۔ تو ان حضرات کے بھی سارے مسئلے قورمے بریانی پھرنے سے شروع ہوتے وہی ختم ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے شیخ الاسلام علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی ایجادات اس کا دین کے ساتھ تعلق نہ ہو تو وہ بدعت نہیں ہے۔ دنیاوی چیزیں اگر نت سے نہیں ایجاد کرے وہ بدعت نہیں ہوگا۔ بدعت وہ چیز ہوگی جو دین کے اندر ایجاد کی جائے، جو بطور دین ایجاد کی جائے، جس کا بطور دین اختراع کیا جائے، وہ چیز بدعت ہے۔ جو چیز بطور دنیاوی ایجادات ہے، بطور خوراک ہے، وہ اگر نت سے نہیں ہو جائے تو وہ بدعت نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندے جہاز، ٹرین، گاڑیاں وغیرہ، اس کا دین کی عبادت سے، دین کا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، یہ دین کے اندر ایجادات نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر ایجادات ہے، دنیاوی ایجادات ہے، اس کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 11ویں بات، ایک روایت اس مہینے میں بہت پیش کی جاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی میلاد منایا اور 4 جھنڈیاں لے کر آئے، ایک جھنڈی بیت اللہ پر لگائی اور ایک جھنڈی فلاں فلاں، اور یہ ہماری جھنڈیوں کی اصل ہے، یہ دلیل ہے جھنڈیاں لگانے کی۔ اور اللہ کے بندو، یہ روایت خصائص کبریٰ، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی خصائص کبریٰ ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے۔ اور خود علامہ سیوطی لکھتے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 کہ میری کتاب میں سب سے زیادہ منکر، یعنی سب سے ضعیف، سب سے کمزور روایت یہ ہے۔ تو اللہ کے بندو، روایت بالکل ضعیف ہے، اور منکر روایت کے بارے میں بالاتفاق یہ قاعدہ ہے کہ اسے حلال حرام تو چھوڑو، اس کو فضائل میں بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس پر بالکل بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو جو حدیث آپ پیش کرتے وہ عمل کی قابل نہیں ہے میرے بھائی، وہ عمل ہی کے لائق نہیں ہے، اس کو خود علامہ صاحب نے بہت زیادہ ضعیف کہا ہے، تو آپ اس سے استدلال کیسے کر سکتے؟ مزے کی بات یہ ہے، علامہ سیوطی نے جو جرح کی نا کہ حدیث بہت ضعیف ہے، منکر ہے، ہمارے بریلی بھائیوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تو اس میں اس عبارت کا ترجمہ نہیں کیا، اس عبارت کو عزم کر گئے، لیکن دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور پکڑنے والے پکڑ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو آپ کے مذہب کے خلاف ہے آپ اس کو غائب کر دیں۔ عوام کو انشاءاللہ مسئلہ پھر بھی حق مسئلہ پتہ چل جائے گا، اصل مسئلہ پتہ چل جائے گا۔ آخری بات، 12ویں بات، ہمارے بریلی بھائی اس موقع پر کہتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب نے میلاد پر کتاب لکھی، فلاں مولوی صاحب نے کتاب لکھی، فلاں مولوی صاحب نے کتاب لکھی، ملا علی قاری نے کتاب لکھی ہے رحمہ اللہ، علامہ سیوطی نے کتاب لکھی ہے رحمہ اللہ، اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ 450 علماء نے میلاد پر کتاب لکھی ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں کہ ان 450 علماء میں سے کسی ایک عالم نے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے کا ذکر کیا ہو، جھنڈیاں نکالنے کا لگانے کا ذکر کیا ہو، کیک کاٹنے کا ذکر کیا ہو، اور نہ منانے والوں کو وہاں بھی گستاخ کا ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اصل میں وہ ہمارے لطیفہ مشہور ہے، ناراض نہ ہونا، کہ چوہے کو کہیں پھٹکری مل گئی تو اس نے کہا میڈیکل سٹور کیوں نہ کھول لیں میرے بھائی، ترقی کر لوں گا۔ تو ان کو بھی کہیں میلاد کا لفظ نظر آ جاتا ہے، جی میلاد ثابت ہو گیا۔ اور اللہ کے بندے، میلاد کا منکر کون ہے؟ جو رسول اللہ کی میلاد کا منکر تو احمق ہے، کافر ہے۔ اب بعض علماء نے محض رسول اللہ کی میلاد پر کتابیں لکھی ہے کہ رسول اللہ کی پیدائش ایسی ہوئی ہے، رسول اللہ کی پیدائش کے حالات ایسے تھے، انہوں نے اپنا جشن میلاد النبی ثابت کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے ایک فرق تو یہ دیکھا جائے۔ نمبر 2، جن علماء کے آپ حوالے دیتے ہیں ان علماء کو خود بھی آپ کئی مسائل میں نہیں مانتے۔ مثلا ملا علی قاری کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے حضور کی میلاد پر کتاب لکھی ہے۔ اسی ملا علی قاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر کتاب لکھی ہے۔ آپ کہتے جو رسول اللہ کے والدین کو کافر کہ وہ کافر ہے، وہابی ہے، اور ملا علی قاری نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ یہ پہلے عالم ہے جس نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے، تو آپ کے نزدیک کافر، گستاخ، وہابی ہے۔
اس کی اس کتاب کو نہیں مانتے، تو جیسے آپ اس کی اس کتاب کو نہیں مانتے، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، معاملہ برابر ہو گیا۔ اچھا، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کرتے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ میلاد پر کتاب لکھی ہے، الحاوی الفتاوی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو علامہ سیوطی نے اس کتاب میں ایک تو آپ والی خرافات کہیں بھی نہیں ہے، نہ بار ربیع الاول کا ذکر ہے، نہ یہ جشن کا ذکر ہے، نہ جھنڈیوں کا ذکر ہے، نہ عید کا ذکر ہے، نہ منانے والوں کو وہابی گستاخ کہا گیا۔ آپ اپنا میلاد ان کتابوں سے ثابت کریں جس طریقے پر آپ مناتے ہیں۔ دوسری بات، اسی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو کچھ میں ثابت کر رہا ہوں، نہ اس کا ثبوت قرآن سے، نہ اس کا ثبوت حدیث سے، اس کا ثبوت صرف قیاس سے۔ تو آپ اس کو قرآن سے ثابت کرتے، آپ تو اس کو حدیث سے ثابت کرتے، آپ تو کہتے اللہ کی سنت ہے، آپ تو کہتے رسول اللہ کی سنت ہے، آپ تو کہتے صحابہ کی سنت ہے۔ تو علامہ سیوطی کچھ کہتے، آپ کچھ کہتے۔ اگر یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو علامہ سیوطی جھوٹا ہے، اور اگر قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو پھر آپ جھوٹے جو قرآن حدیث سے ثابت کرتے۔ ایک نمبر دو، علامہ سیوطی نے کہا ہے کہ یہ قیاس سے ثابت ہے، اور قیاس مجتہد کا کام ہے۔ قیاس مجتہد کرے گا تو ہم مانیں گے، علامہ سیوطی کرے گا ہم نہیں مانیں گے، مولا علی قاری کرے گا ہم ان کا ادب احترام اپنی جگہ۔ اسی علامہ سیوطی نے انگوٹھے چومنے والی حدیث کو موضوع لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے۔ آپ کے مولوی نے رسائل میلاد محبوب، اس کے اندر لکھا ہے علامہ سیوطی کی یہ بات ہم نہیں مانتے، اس کی یار بات ماننا ضروری۔ تو اگر وہ آپ کے خلاف بات کرے آپ نہیں مانتے تو پھر ہمارے خلاف اس کو کیسے پیش کرتے؟ اس مولوی کو پیش کرو جس کو تم خود تو مانتے ہو۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات ہے، ہم حنفی ہیں۔ مولانا مزا خان صاحب نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضرت جی صاحبین مثل اول پر عصر کی نماز پڑھتے، تو مولانا مزا خان صاحب نے اس کا رد کیا کہ ہم یوسفی یا شیبانی نہیں ہیں، ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ نے جو فتویٰ دیا ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو میں کہتا ہوں ایک نہیں 1,00,000 لوگوں نے اس مسئلے پر کتابیں لکھی ہوں، اگر امام صاحب نے نہیں لکھا، ان سے اس کا ذکر نہیں ملتا، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کے مفتی شریف الحق امجدی صاحب لکھتے فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237، اس سلسلے میں مسلم الثبوت اولیاء کرام کے ارشادات حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اولیاء کرام کے ارشادات سے فرض یا واجب یا مستحب ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے جو ولی ہے ان کے ارشادات سے، ان کی کتابوں سے نہ فرض ثابت ہوتا ہے، نہ واجب ثابت ہوتا ہے، نہ مستحب ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی کا دعویٰ یہ ہو کہ فلاں چیز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے تو ضرور اس سے قرآن و حدیث سے دلیل طلب کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، ایک نہیں دو نہیں 400 علماء بھی اگر یہ بات لکھ لے، ان کے لکھنے سے نہ کوئی چیز فرض ثابت ہوتی، نہ واجب ثابت ہوتی، نہ مستحب ثابت ہوتی ہے۔ یہ چیز آپ کے مفتی کے بقول قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی۔ اور علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر قرآن سے کوئی دلیل، تو معاملے مک گیا۔ اچھا، ایک اور حوالہ، اکثر علماء جن کے حوالے پیش کرتے وہ شافعی ہیں، شافعی مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کے مناظرے مولانا عبد المجید سعیدی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ آپ بار بار امام بخاری، امام مسلم اور امام نووی کا نام لیتے ہیں، جبکہ میں اس کا کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ حدیث کے مقابلے میں ان کے اقوال کی کوئی وقت نہیں۔ پھر وہ حنفی بھی نہیں ہے بلکہ رفع یدین کرنے والوں میں سے، ہم پر اس کا قول حجت ہو سکتا ہے جو ہمارے مسلک کا ہو، اسی لیے قول آپ اسی کا لائے جو ہمارے لیے حجت ہو۔ مناظرہ مسئلہ رفع یدین صفحہ نمبر 23۔ تو ایک تو آپ پر قول حنفی کا حجت ہے، اگر وہ حنفی نہیں ہے تو آپ پر حجت بھی نہیں۔ تو اگر بالفرض ان میں سے کوئی شافعی ہو تو ویسے ہی نکل گیا، اور جو حنفی رہ گئے، حنفی کے بارے میں آپ کے مفتی صاحب نے کہہ دیا کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، اس سے مستحب فرض واجب اس کے قول سے ثابت، بلکہ اس کے لیے قرآن و حدیث چاہیے۔ اور علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر قرآن و حدیث موجود نہیں ہے۔ تو اب آپ اس کا فیصلہ خود کر لیں کہ آپ بدعت کا ارتکاب کر رہے یا سنت اور مستحب کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دو باتیں میں آخر میں کروں گا۔ ایک تو مولانا مزا خان صاحب بریلی نے فتاوی رضویہ جو قدیم جلد نمبر 100 یعنی تیسری جلد اس کے صفحہ نمبر 545 پر لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے قول و فعل کی مخالفت کرنے والے کی دنیا، یعنی اس کی مخالفت کرنے والے کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ یعنی شیخ صاحب سے ہم نے اختلاف نہیں کرنا ورنہ ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 371 کے اندر 10 محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت لکھی۔ تو اب جو لوگ 10 محرم الحرام کو چھوڑ کر 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں عید میلاد، جو نہ شیخ کے قول سے ثابت ہے اور نہ مولانا صاحب بریلی کے قول سے ثابت ہے،
تو ان کی خود مولانا مزہ خان صاحب بریلی کے فتوے کی روح سے دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ آخری بات میں کہتا ہوں، مولانا مزہ خان صاحب نے فتاوی رضویہ میں تعزیے کے متعلق لکھا ہے کہ اگر تعزیہ خرافات سے پاک ہو تب تو اس کے نکالنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن چونکہ اس تعزیے کے نکالنے سے اہل بدعت کی تائید کو ہوگی، لہذا یہ جو جائز اور مباح تعزیہ ہے اس کا نکالنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بالفرض خرافات سے پاک بھی کہیں میلاد ہو، اسی حوالے کی روشنی میں بالفرض خرافات سے پاک بھی کہیں میلاد ہو، چونکہ اس میلاد سے اس خرافاتی میلاد جس کو عوام بھی کرتی ہے اور اہل بدعت کے خواص بھی کرتے ہیں اس کی تائید ہوتی ہے، اہل بدعت کی تائید ہوتی ہے، فساق کی تائید ہوتی ہے، لہذا یہ خرافات سے پاک میلاد بھی جائز ہمارے زمانے میں نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔